لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نواز شریف کو واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے اور انہیں اسی لیے ناک آؤٹ کروایا جا رہا ہے. اب اس کے میرٹس پہ نہیں جاتے وہ کس طرح ناک آؤٹ ہوئے ہیں, ہوں گے نہیں ہوں گے, وہ عدالتوں کے فیصلے. لیکن نواز شریف صاحب تو جیل سے باہر گئے تھے تو واپس آئیں گے تو جیل ہی جائیں گے. ان کے کیسز کیسے ختم ہوں گے جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں انہیں جیل نہیں جانے دیا جائے گا؟ پاکستان اور کے آئین اور قوانین میں یہ گنجائش ہمیشہ موجود ہے کہ کہیں کوئی ناانصافی ہو گئی ہے تو اس کو درست کیا جائے, اور اگر اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے تو محترم چیف جسٹس کا جو تاریخی جملہ ابھی انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے کیس میں 63 میں دیا ہے کہ جی ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے جو ہے وہ پراپرلی میں نے اس پر سوچ بچار نہیں کی, اب میں نے اس پر سوچ بچار کر لی ہے تو میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے, تو پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکتا ہے اور دوسری عدالتیں یہ فیصلہ کر سکتی ہیں. لیکن خرم صاحب اگر نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا گیا, ان کا انڈو ہو جاتا ہے, وہ رستہ عدالت سے ہی ہو کے جاتا ہے نا, عدالت کے علاوہ تو اس پہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ہی اس پر عدالتوں کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے. ہم عدالتوں کے فیصلوں کو کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو لے کر آگے چلتے ہیں. نواز شریف نے 200 دفعہ نیب کی پیشی بھگتی, عمران خان نے ابھی تک ایک بھی نہیں بھگتی, تو ان کی چیخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. تو جب ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا توشہ خانہ کا, جب ان کو سامنا کرنا پڑے گا فورن فنڈنگ کا, اور صرف یہ کیسز نہیں ابھی بہت سارے کیسز جی روپے پاکستان کے عوام کے حکومت برطانیہ نے حوالے کیے تھے عمران خان کے, وہ کون کھا گیا؟ وہ خود کھا گئے, جس سے وہ لیے گئے تھے وہ کھا گیا. ابھی تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کے جواب دینے, تو یہاں تو وہ نواز شریف کی 2.5 لاکھ کی تنخواہ نہیں ہے جو نہیں لی تھی, یہاں تو 54 ارب تو اس کا جواب عمران خان. ٹھیک ہے. اچھا مجھے خرم صاحب ایک اور بات کہ ابھی کنور دلشاد صاحب کو انٹرویو ان کا ہو چکا ہے, وہ آپ کے بعد والے سیگمنٹ میں وہ آئے گا, لیکن انہوں نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ سپیکر راجہ پرویز ارشد صاحب کا جو کردار ہے وہ پراسرار ایسے ہے کہ اگر سب نے استعفے دے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں لینے, تصدیق کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو پھر 9 سیٹوں کو 9 لوگوں کو کیوں ڈی سیٹ کیا گیا؟ 11 کو کیا گیا لیکن 2 تو ریزرو سیٹیں تھی, تو تمام کے تمام کو آپ ڈی سیٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ پڑے گا, لیکن حقیقت ہے کہ عدالتوں لے رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی اسی لیے کچھ صاحبان کو اور 2 خواتین کو فرسٹ فیز میں ڈسکوالیفائی کیا, تاکہ اگر اس کا کوئی عدالتی ٹیسٹ ہونا ہے تو ابھی ہو جائے. لیکن اس میں بڑا واضح ہے کہ سب کو اگر انہوں نے آج بھی وہ اپنے استعفوں پر قائم ہے تو سب کو جو ہے پھر جو تمام تنخواہیں اور پچھلے 4 مہینے سے جو یہ لاجز میں براجمان ہے پارلیمنٹ لاجز میں اور تمام برات لے رہے ہیں, وہ نہ صرف واپس کرنی ہوں گی بلکہ ان کو یہ چھوڑنا پڑے گا. اور پھر عمران خان صاحب کو شاید غالباً کوئی 100 سیٹوں پر الیکشن لڑنا لگ جائے. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے 9 سیٹوں پر اکٹھا, یہ ایک انتہائی کمزور فیصلہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے جو امیدواران ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی قوم کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو 9 کی 9 سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی, کہیں تو 9 سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی, وہ صرف ایک رکھ سکتے ہیں. تو اگر یہ 9 سیٹوں کا کھیل جو ہے یہ کھیلتے ہی رہنا ہے اگلے 1 سال میں, تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو قانون کا اور آئین کا سامنا کرنا پڑے گا.